نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ یہ دونوں ہیں شہزاد ارض و سما کے ارض و سما کے یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں یہ دونوں بہادر یہ دونوں جری ہیں جو تصویر دیکھو تو دونوں نبی ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، چہیتی اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پہلے صاحبزادے تھے۔ آپ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو نسبتی شرافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہے، اور دوسری طرف آپ کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے آپ کا نام حسن رکھا، اور اس سے پہلے کائنات کے اندر کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک بعثت پر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے کان میں اذان دی اور اپنا مبارک لعاب آپ کو چسایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سردار بیٹا فرمایا۔ اگر بات آپ کے القابات کی جائے تو آپ کا لقب مجتبیٰ بھی ہے، آپ کا لقب ریحانہ النبی بھی ہے، اور شبیہ رسول کو بھی آپ کے القاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ کبھی آپ کے رخسار کو چومتے، کبھی آپ کو گود میں کھلاتے، کبھی اپنے سینے پر بٹھاتے، کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہوتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہوتے، نہ یہ کہ آپ انہیں ہٹاتے بلکہ اپنے سجدے کو اور لمبا فرما دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے دوست مبارک پر لیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ صاحبزادے کتنی اچھی سواری پر سوار ہو، کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی بہترین ہے اور سوار بھی بہترین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرابت رسول کی وجہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا اور دونوں انگلیوں سے پکڑ کر حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ سبحان اللہ، ان کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے حسن، تو بیٹا علی کا ہے اور دکھتا نبی جیسا ہے، بیٹا علی کا ہے اور دکھتا نبی جیسا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کی خدمات حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سر انجام دی، اور آپ کو غسل
تجہیز و تکفین کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسما شامل ہیں، اور صحیح روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت رسول کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ نے بیت المال قائم فرمایا، اور حضرت حسن و حسین کا وظیفہ اصحاب بدر کے وظیفوں کے برابر مقرر کیا، جو تقریباً 5000 درہم تھا۔ آج کے حساب سے 10 لاکھ بنتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن و حسین کی کیا قدر و منزلت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان ہو چکے تھے، کئی مارکوں کے اندر بھی شریک ہوئے۔ پھر جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ انہوں نے محبت کی ہے، اچھے تعلقات رکھے ہیں، تو اہل بیت رسول نے بھی اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر باغیوں کی سازش کی وجہ سے بہت سارے واقعات پیش آئے، جنگ جمل ہوئی، حادثہ صفین پیش آیا۔ حادثہ صفین کے حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے اور آپ کے پہلو میں حضرت حسن بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے شہزادے حضرت حسن کو دیکھتے، اور پھر فرما رہے تھے کہ یہ ہے میرا بیٹا سردار، اور اللہ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے فرمان کی تکمیل کی ہے۔ آج یہ جو کہا جاتا ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھنا چاہیے، ان کو باغی کہنا چاہیے، اور میاں یاد رکھنا بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، دونوں کو اللہ کے رسول نے مسلمان فرمایا اور عظیم فرمایا کہ 2 مسلمانوں عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناقابل تردید شہادت موجود ہے۔ اٹھائیے شرح نہج البلاغہ، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان صرف سیاسی اور انتظامی امور میں اختلاف ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، عقیدے اور ایمان میں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، کلمہ اور اذان ایک ہے، اور خدا کو ماننے میں اور مصطفیٰ کو ماننے میں نہ ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر جو لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں جی حضرت معاویہ کو باغی سمجھنا چاہیے، اور میاں یاد رکھنا وفا الوفا کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عمار لا یقتلک اصحابی تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے میرے صحابہ میں سے کوئی قتل نہ کرے گا، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اور گواہی موجود ہے۔ پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اختلاف روایت 49 ہجری یا 50 ہجری میں آپ کی مبارک وفات ہوئی ہے، اور جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی پڑوس میں مدفون ہوئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، مسجد میں رو رہے تھے، اور رو رو کر کہہ رہے تھے کہ لوگوں آج رو لو، کیونکہ آج پیغمبر کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے،
آج پیغمبر کا محبوب دنیا سے چلا گیا ہے، اور اتنے لوگ حضرت حسن کے جنازے میں شریک ہوئے، کہتے ہیں کہ اگر سوئی کو پھینکا جاتا تو وہ بھی نیچے نہ گر سکتی تھی۔ بہت سارا ہجوم تھا لوگوں کا، بہت زیادہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول، اہل بیت رسول سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے، اور ان حضرات کا ذکر خیر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔